نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ہم تو مفلس اس شخص کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، رہنے کے لیے مکان نہ ہو، پہننے کے لیے لباس نہ ہو، کھانے کے لیے غذائیں نہ ہوں، ہم اس کو مفلس اور غریب سمجھتے ہیں۔ حدیث مبارک کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ ہم نے کہا کہ مفلس تو وہ ہے کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ اور مال و منال نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے۔ مفلس میری امت میں وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا ثواب لیے ہوئے آئے گا، مگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، کسی کے اوپر اس نے ظلم کیا ہوگا اور کسی کا مال کھایا ہوگا، اس کی تمام نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ لہذا سب سے بڑا مفلس وہ انسان ہوگا۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسروں کے گناہ، یعنی جن کے اوپر اس نے مظالم کیے ہیں، ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور اس وجہ سے اسے جہنم کے اندر ڈھکیل دیا جائے گا۔ اے انسان، ذرا سوچ اور غور کر کہ اس دن تیری کیا حالت ہوگی۔ تیرے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جسے تو نے ریا اور شیطان کے وسوسوں سے پاک ہو کر کیا ہوگا۔ اگر تو نے طویل مدت میں ایک خاص اور خالص نیکی حاصل کر لی ہے تو وہ بھی قیامت میں تیرے دشمن لے جائیں گے۔ اے انسان، شاید تو نے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ اگرچہ تو ساری رات عبادت میں اور تمام دن روزوں میں گزارتا ہے، مگر تیری زبان مسلمانوں کی غیبت سے نہیں رکتی اور تیری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ دیگر برائیاں جیسے حرام کی چیزیں کھانا، مال مشکوک ہضم کر جانا اور مکمل طور پر عبادت الہی نہ کر سکنے کی کوتاہی سے تو کیسے عہدہ برآ ہو سکتا ہے؟ جبکہ اس دن ہر بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے دو بکریوں کو آپس میں سینگ مارتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ ابو ذر، جانتے ہو یہ بکریاں ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ اللہ اعلم و رسولہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کیوں ایک دوسرے کو سینگ مار رہی ہیں اور وہ قیامت کے دن ان کا فیصلہ فرمائے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، پھر تم قیامت کے دن اپنے یہاں جھگڑو گے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ جو زیادتیاں کرتے ہیں، کیا وہ لوٹائی جائیں گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، تاکہ ہر مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ باخدا یہ بات بہت عظیم ہے۔ پیارے آقا کی حدیث ہے کہ مظلوم کی بد دعا اور اس کی آہ سے بچو۔ اس کی بد دعا اور آہ اور ذات باری تعالیٰ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ہے، مظلوم کی بد دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو برہنہ، یعنی ننگے، غبار آلود، خالی ہاتھ اٹھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور یہ فرمان اور یہ آواز قریب اور دور یکساں سنی جائے گی،
فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دینے والا ہوں، کوئی جنتی جنت میں اور کوئی دوزخی دوزخ میں بغیر بدلہ دیے نہیں جائے گا، یہاں تک کہ معمولی سی چیزوں کا بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور بدلہ کیسے دلایا جائے گا؟ لوگ تو برہنہ ہوں گے، خالی ہاتھ ہوں گے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، بھلا وہ بدلہ کیسے دیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکیوں اور گناہوں کے ساتھ بدلے دیے جائیں گے اور لیے جائیں گے، لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لوگوں کے مال چھین کر، ان کی عزتیں پامال کر کے، ان کے دل دکھا کے اور ان سے برا سلوک کر کے ان پر ظلم نہ کرو، کیونکہ جو گناہ بندے اور خدا تعالیٰ کے درمیان ہیں یعنی حقوق اللہ، وہ تو توبہ سے مولا تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن جو حقوق العباد ہیں یعنی بندوں کے حقوق ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ لہذا حقوق العباد کی تلافی کیجئے، حقوق العباد کو ادا کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر پیدا کیجئے کہ مولا تبارک و تعالیٰ انصاف کے دن اللہ رب العزت جنت کے اندر داخل فرما دے۔ جو شخص گناہ اور لوگوں سے زیادتیاں کر کے تائب ہو چکا ہو، اسے چاہیے کہ وہ نیکیوں میں دل لگائے اور ان کو قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ بنائے۔ مزید برآں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی یہ آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، زمین کے تمام جانور اور تمام پرندے تمہاری طرح ایک امت ہیں۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام مخلوق، جانور، درندے، پرندے وغیرہ سب اٹھائے جائیں گے اور ہر کسی کو انصاف دیا جائے گا، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا، اور پھر فرمایا جائے گا کہ مٹی ہو جاؤ۔ اس وقت یہ سن کر ہر کافر یہ پکار اٹھے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، یا لیتنی کنت ترابا۔ اے کمزور اور ناتواں انسان، اس وقت جبکہ تیرا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہوگا، تو سخت دکھ میں مبتلا ہو کر کہے گا کہ میری نیکیاں کہاں ہیں، اور تجھ سے کہا جائے گا کہ وہ تیرے دشمنوں کے نامہ اعمال میں منتقل ہو گئی ہیں۔ اس وقت تو اپنے نامہ اعمال کو برائیوں سے بھرا ہوا پائے گا جن سے بچنے کے لیے تو نے دنیا میں انتہائی کوشش کی تھی اور رنج و غم اٹھایا تھا۔ تب تو کہے گا کہ اے اللہ، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیے تھے۔ تو تجھے کہا جائے گا کہ یہ ان لوگوں کی برائیاں تیرے حصے میں آئی ہیں جن کی تو نے غیبت کی تھی، جن کو تو نے گالیاں دی تھیں، اور ان سے لین دین، ہمسائیگی، گفتگو، مباحثوں اور دیگر معاملات میں تو نے ان کی بدسلوکی کی تھی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جس نے ہمارے بڑوں کا ادب و احترام نہیں کیا، چھوٹوں سے محبت و شفقت نہیں کی، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ شیطان جزیرۃ العرب میں بت پرستی سے نا امید ہو گیا ہے، لیکن وہ عن قریب تمہارے برے افعال سے راضی ہو جائے گا، اور یہی بداعمالیاں تباہ کرنے والی ہیں۔ جہاں تک ہو سکے زیادتیوں سے بچو، کیونکہ قیامت کے دن ایک ایسا انسان بھی آئے گا جس کی نیکیاں پہاڑوں کی طرح ہوں گی، اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں عن قریب نجات پا جاؤں گا، میرے پاس تو بڑی نیکیاں ہیں۔
مگر برابر انسان آتے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، اس نے ہم پر ظلم کیا تھا، اس نے ہم کو گالیاں دی تھیں، اس نے ہم کو بے عزت کیا تھا۔ مولا رب العزت فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں ان مظلومین کو بانٹ دو، یہاں تک کہ اس کی کوئی نیکی باقی نہیں بچے گی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کچھ لوگ سفر میں ایک صحرا میں اترے، ان کے پاس لکڑیاں نہیں تھیں، وہ ارد گرد پھیل گئے، لہذا جب آگ روشن کرنے کا وقت آیا اور اس سے نفع حاصل کرنے کا وقت آیا تو وہ چل دیے، آگ روشن نہیں کر سکے۔ بس یہی مثال اس شخص کی ہے کہ دنیا میں آیا، نیکیاں جمع کی، خوب اچھے کام کیے، مگر لوگوں کے اوپر مظالم ڈھا کر، لوگوں کی بے عزتی کر کے ساری نیکیاں تباہ کر ڈالیں، اور آج نامہ اعمال کے اندر گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ عزیزوں، مکمل اخلاص سے ایسی نیکیاں کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو۔ ممکن ہے کہ اسی کے طفیل اللہ رب العزت اسے اپنا مقرب بنا لے اور ان محبوبین کی جماعت میں اسے شامل فرما لے، جسے باوجود زیادتیوں کے اپنے لطف و کرم سے مولا تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رجوع برحمت ہو جائے اور اس کو بخش دے۔ یہ مبارک ساعت، یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا اور اس کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اس میں خوب توبہ اور استغفار کیجئے۔ اگر لوگوں کے اوپر مظالم ڈھائے ہیں، ان سے معافی تلافی کیجئے۔ کسی کا حق تلف کیا ہے تو اس کو ادا کیجئے، تاکہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ کی بارگاہ میں نجات پالی جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق کو لائک اور سبسکرائب کریں۔